ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے قسام چار حساس دردمنداں ہم غریبوں کے غمگسار حضور جناب احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کو پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ نے جو دن، جو راتیں اور پورے سال میں جو 12 مہینے ہمارے درمیان رکھے ہیں، وہ مہینے، وہ دن اور وہ راتیں کبھی منحوس نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ دن، یہ رات اور یہ سارے 12 مہینے اور جتنے بھی سال ہیں وہ سارے سال اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں اس کو لے کر کے کچھ غلط باتیں ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اسی اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جسے سفر کہتے ہیں، اور اس کا پورا نام ہے سفر المظفر، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اگر یہ کامیابی کا مہینہ ہے تو اسے اب منحوسیت کا مہینہ سمجھنا سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی۔ یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں حاضر ہونے سے، آپ کی جلوہ گری سے پہلے جو زمانہ جاہلیت لوگوں نے گزارا، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ حرمت والے مہینے اللہ نے 4 رکھے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے وہ جسے رمضان، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اور ایک رجب کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے وہ ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال پہلے کے زمانے میں بھی لوگ حرام سمجھتے تھے کہ ان مہینوں میں ہمیں قتل کرنا نہیں ہے، ان مہینوں میں ہمیں جنگیں نہیں کرنی ہیں، ان مہینوں میں ہمیں کسی کے سامنے تلوار اٹھا کر کے نہیں جانا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ختم ہو جاتا، سفر کا چاند نظر آتا، فوراً وہ لوگ تلواریں لے کر کے جنگ کرنے کے لیے نکل جایا کرتے ہیں۔ اور سفر کا ایک معنی یہ ہے کہ خالی ہو جانا، جس جگہ میں لوگ بھرے پڑے ہوں وہ سفر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی لوگ وہاں سے خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے تھے وہ 4 حرمت والے مہینے گزارنے کے بعد جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، فوراً لوگ جنگ کی تیاری کے لیے نکل جایا کرتے، سارے مکانات ان کے خالی ہو جایا کرتے۔ لوگ وہاں کی عورتیں یہ کہا کرتی تھی کہ جنگ میں جانے کے بعد ہمارا شوہر واپس نہیں آیا تو یہ مہینہ منحوسیت کا مہینہ ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے، حالانکہ جنگ میں جانے کے بعد سب سے بڑا نقصان مردوں کا ہوا کرتا تھا، عورتیں تو گھر پر ہی رہا کرتی تھی، لیکن آپس میں انہوں نے یہ بات طے کر دی کہ منحوسیت کا مہینہ ہے کہ جنگ میں کوئی جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان اگر میدان جنگ میں گیا ہے یا تو وہ مارے گا یا پھر مرے گا۔ اگر گیا ہے تو مار کر کے آئے گا، اور اگر نہیں تو کوئی اسے لے کر کے آئے گا، اس کا لاشا اٹھا کر کے لائے گا۔ تو یہ زمانے جاہلیت سے ان لوگوں نے اس مہینے کا نام منحوس رکھ دیا، اور آج اسلامی معاشرے کے اندر بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ منحوس کا معنی کیا آپ کو پتا ہے نا؟ جیسے آپ اپنی زبان میں، آپ کو آپ کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں، صبح اٹھ کر کے کبھی آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہوں، آپ نے کسی انسان کا منہ دیکھ لیا، شاید اس سے آپ کی نابندی ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، بغض ہو کہ نہ ہو، اس کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ میں، اور آپ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، آپ نے کہہ دیا کہ اس کا منہ دیکھ لیا، آج شاید پورا دن میرا خراب جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کسی انسان کو منحوس سمجھنا، اور اسلام اس بات کی ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا، اللہ نے جو دین پیدا کیے وہ کبھی منحوس نہیں،
اللہ نے جو اوقات پیدا کیے، جو لمحات پیدا کیے، وہ لمحات کبھی منحوس نہیں۔ اللہ نے جو مہینے پیدا کیے وہ مہینے کبھی منحوس نہیں۔ اللہ نے انسان پیدا کیے، وہ انسان بھی کبھی منحوس نہیں۔